دوست بھرا جڑا نا بالکل پرامن رہن اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف تساں نال انصاف کرسی تے جڑا جس اتنا ظلم اور زیادتی کی ہے اتنی بےدردی نال اس کو ماریا ہے اور اسی اس چیز کا تمام جڑا نا پہلے ہزارہ دے لوگ بلکہ احتجاج کرتے ہیں کہ کسی بھی مظلوم نال اس طرح زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور اسی طرح کی بدماشی اگر چلتی رہی ریاست کے اندر ریاستیں بڑھا دے گئے اور یہ اپنے آپ ہی مارن لگ گئے کہ پھر انسانیت ہے نہ لوگوں کو کوئی شعور ہے کہ ایک غریب آدمی کو اس طرح بے دردی نال ماریا ہے اور یقین مانو اس چیز کا مجھ کو بہت زیادہ دکھ ہے اور میں ڈی ایس پی صاحب جڑے نئے آئے دن اس تھانے کے بچ اور میں انہوں کو انصاف کی امید رکھتا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اصل کو انصاف مل سی اور اسی پھر دوبارہ احتجاج کرتے ہیں کہ آج تو بعد اگر اس طرح کا کوئی کام ہوا نا تو پھر اچھا نہیں ہونے لگا جڑا نا اور کسی غریب کے ہوتے ہاتھ چاہنا تو نہایت ہی بغیرتی ہے ایک مزدور آدمی جو تھے جڑا اپنے بچیاں دے وہ دیہڑی مزدوری کر کے راتی آٹا کھیل کے جلتا ہے اور اس کو جڑا بدماش 7-8 آدمی خود جو اس کی زندگی پہ بھی لانے ہے کہ ایک مزدور آدمی کو مارتا جڑا نا جو 700 روپے 800 روپے کھیل کے جلتا ہے تو اس سے بچے بھی کھاتے رہے تمام اسی مزدوروں کو یہ آختے ہیں کہ اپنا حق جڑا جس جگہ تے بھی کسی بھی مزدور نال زیادتی ہوئے وہ اپنا اسی طرح احتجاج کرن اور تمام لوگ انہوں کا مزدور کا ساتھ دیو کیونکہ غریب کا ساتھ دینا ہی اصل انسانیت ہے آتے نا کہ امیر کی دولت سے نہ ڈر غریب کی بدعا سے ڈر ہاں امیر کی دولت سے نہ ڈر غریب کی بدعا سے ڈر اور غریب کی بدعا تے عرش الہا کرتی ہے اور نال بیچارہ سید زیادہ ہے کم سے کم 10 مرمہ کا ہی خیال رکھ کے یار ایک سید کے ہوتے ہاتھ چاندے اتنا شرم نہیں آیا کہ اس کے نانے اور اس کی جج سن اس اسلام واسطے یہ کچھ قربانیاں نہیں دیتی ہاں ایک سید زادے کو مارتے ہوئے اتنا تو خیال آنا چاہیے کہ یار امام حسین سن ان کی اولاد سن اسلام واسطے اپنے 7 مہینے کے بچے کو کہتے تھے 18 سال کے جوان تک اور 60 سال کے بڑھے تک تمام امت مسلمہ واسطے جڑا ہے نا انہیں سب قربانیاں دیتی ہیں کہ نہ قربانیاں دی میں بھی امید کردا کہ لاج رکھو تمام لوگ کیونکہ اسی سید تو واسطے مکے تو چلے ہیں مدینے تو چلے ہیں ایران تو چلے ہیں عراق تو چلتے ہیں آندے تے دوسرے کے مسئلے کو پہنچ گیا جس کے باوجود داس ان خوش بڑیاں تکلیفیں سوتے اٹھائیے تے اسی انصاف منگتے ہیں اصل انصاف ہونا چاہیے کہ اسی الحمدللہ اس ملک کے واسیاں اور اس جھنڈے نال اساں کو عشق ہے اس جھنڈے نال اساں کو عشق ہے تے اس جھنڈے کی حفاظت کرنا بھی اساں کی ذمہ داری ہے مسئلہ جو صاحب سن لیا کہ ہے ٹھیک ہے کہ ایف آئی آر جس ٹائم درج ہو سی تو ان شاء اللہ تعالیٰ ایف آئی آر پڑھ سا تے ایف آئی آر پڑھ کے تے تساں کو سنا سا اگر تسی لوگ راضی ہوئے ہو سارے ٹھیک ہے یہ وہی اسی طریقے ہو سی اگر تسی ایف آئی آر کا بائیکاٹ کر سکتے ایف آئی آر جلسے کرا 35 بٹا ہونا چاہیے ٹھیک ہے انشاءاللہ ہو سی جی الا لعنت اللہ علی الظالمین خبردار ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے اللہ کی پھٹکار ہے سامعین مکرم دراصل یہ معاشرہ ظلم اور بربریت کے ساتھ فرعونیت اور یزیدیت کے ساتھ نہیں چل سکتا پروان نہیں چل سکتا بڑا افسوس ہے کہ درندگی کا واقعہ پیش ہوا اور مرنے والے کا بیان سن کے دل خون کیا سور ہوتا ہے وہ بیان کیا دیتا ہے کہ میں سمجھا کہ ایک مزدور تھا وہ تو لعنت ہو ایسے شخص پر جو مزدور سمجھ کے اس طرح کا ظلم اور بربریت کرتا ہے ہمارے معاشرے میں ہم اس طرح کی کسی کو بربریت نہیں کرنے دیں گے اور قانون کے رکھوالوں کو بھی ہم کہتے ہیں ہم قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں ہم قانون کے نفاذ کے لیے اقدامات کرنے والے لوگ ہیں ہم قانون کا ادب اور احترام کرنے والے لوگ ہیں اگر ہمیں قانون انصاف نہیں مہیا کرے گا ہمارے حقوق ہمیں نہیں ملیں گے تو ہم مجبور ہو جائیں گے قانون کو ہاتھ لینے پر تو کیا ادارے کیوں خاموش ہیں ادارے کیوں ایسے بربریت ظالموں کے خلاف کیوں نہیں اٹھتے ان کے خلاف کیوں کروائیاں نہیں ہوتی میں پھر ایک دفعہ یاد دہانی کراتا ہوں اپنے اس تھانے کو بھی اپنے ڈی ایس پی صاحب کو بھی اپنے اس مانسہرہ کے ڈی پی او صاحب کو بھی ڈی آئی جی صاحب کو بھی کہ میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ کہ سچا کلاں کے اندر سید عظمت حسین شاہ دلمزی کو قتل کیا گیا تم نے جب بھی ہم آپ کے پاس گئے ہم ڈی پی او کے پاس گئے ہم ڈی آئی جی کے پاس گئے ہم ڈی ایس پی صاحب کے پاس گئے ایس ایچ او سارے احباب کے جس کے پاس جاؤ ہمیں کہتے ہیں آپ کو ملے گا حق ملے گا ہم گرفتار کر دیں گے لیکن ابھی تک گرفتار نہیں کیا یہ کیا معاشرہ ہے کیا دورہ سلوک ہے ظالم کا قانون اور ہے کہ مظلوم کے لیے کچھ اور قانون بنا رکھا ہے تھانے میں جب مظلوم آتا ہے تو اس کی آہ نہیں سنی جاتی بجائے اس کو سپورٹ کرنے کے بجائے اس کے ساتھ شامل ہونے کے اس کا ساتھ دینے کے اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور ظالم جب تھانے میں آتا ہے بدماش گنڈا ڈکیت جب تھانے میں آتا ہے تو اس کی آہ ہوتی ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے ہم ایسے تھانہ کلچر کو نہیں مانتے
ہم ایسی عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ ایسے تھانہ کلچر کو مانتے ہیں جن میں ظالم کے ساتھی ہوں اور مظلوم کے خلاف کھڑے ہوں۔ ہماری یہ توقع ہے ہماری گورنمنٹ سے، کیا بھی گورنمنٹ سے، ہم ان کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں اسی اجتماع سے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم قانون کا ادب احترام کرنے والے لوگ ہیں۔ ہمارے سامنے آنکھیں بند مت کرو، بلکہ قانون کے نفاذ کے لیے کام کرو۔ اور مظلوم کے ساتھ تو آئے روز جبر ظلم ہوتا ہے اور یہ درندگی کے ساتھ کرتے ہیں، بدماشیوں کے ساتھ غنڈہ گردیاں کرتے ہیں۔ میں آخری دفعہ یہ پھر آپ کو بطور احتجاج یہ کہتا ہوں اپنی اداروں سے، اپنی حکومت سے، کہ فی الفور وہ کیسز جو ہمارے تھانہ شنکیاری میں بھی موجود ہیں، جن کو انصاف نہیں ملا، سچاں کے اس ظالم، اس قاتل کو گرفتار کیا جائے فی الفور۔ کیا آپ میری اس بات کی حمایت کرتے ہیں؟ ایسے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ اور جو حالیہ یہ بربریت کا واقعہ ہوا ہے شنکیاری کے اندر، اس شخص کو ابھی ہم یہاں پر کھڑے ہیں، اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک ان کو گرفتار کر کے تھانے میں حوالات میں بند نہیں کر دیا جاتا۔ کیا آپ اس بات کے ساتھ ہیں؟ اللہ اکبر، زندہ باد، اور ایک اور بات کہ ہمارے علاقے کی سب سے بڑی بغیرتی کہ بیٹیوں کے اوپر سیاست کی جاتی ہے، بیٹیوں کی عزت کو رسوا کیا جاتا ہے۔ میں ایسے ووٹ پہ لعنت ڈالتا ہوں کہ جو بیٹی کی عزت کو اچھال کے لیا جائے۔ ہمارے پولیس کے ساتھ 2-3 معاملات اور بھی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں تھانے میں بیٹھا ہوا ہوں، جب تک یہ معاملات ختم نہیں ہوں گے میں اندر تھانے سے نہیں جاؤں گا۔